روزہ رمضان مطابق 5 اگست بروز یکشنبہ کا یہ سیشن جدے سے طارق حسن کے گھر سے شروع ہو رہا ہے. میں آپ لوگوں کے سوالات کے لیے آن لائن ہوں. آپ لوگ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دعائے تراویح میں عظمتہ کی جگہ اگر عظمت یعنی ذا پر زبر کی جگہ سکون پڑھا تو کیا حکم ہے اور معنی میں کیا فرق آئے گا؟ عظمہ پڑھنا چاہیے. عظمہ سکون ذات کے ساتھ میں اس کے معنی حدی کے ہے اور عظمہ معنی بزرگی کے. حضور عرض ہے کہ ہندا کے پاس صرف 4 تولے سونا ہے، چاندی بالکل نہیں ہے اور کیش بھی نہیں ہے، تو کیا اب اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟ اگر دینا ہوگی تو کتنی دینا ہوگی؟ اگر چاندی نہیں ہے نہ کیش ہے اور نہ کوئی اور اسباب ہے جہاز کے ذریعہ سے فارغ ہو اور اس کی قیمت زکوٰۃ تک پہنچے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. واٹ از دا زکوٰۃ فار سلور؟ چاندی کی زکوٰۃ چاندی کے کا جو نصاب ہے اس پر جو سونے کی مقدار ہے اسی پر 40-22 تھا اس کے لیے. جی. زید مارٹگیج یعنی لیز کے مکان میں رہتا ہے اور وہ لیز کی اماؤنٹ 7.5 تولہ سونا سے زیادہ ہے، کیا اس پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اور کیا ایڈوانس جو ہم مکان کا دیتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اس پر واضح نہیں ہے سوال، ذرا وضاحت کے ساتھ کریں. زید کے والد صاحب کے غالباً 1 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. زید کو اور اس کے دوسرے 5 بھائیوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے والد صاحب زکوٰۃ کتنی نکالتے تھے. اب جب کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو سارا سونا زید کی والدہ کے پاس ہے اور والدہ کی کوئی انکم نہیں ہے. کیا زید کی والدہ کو سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی یا زید اور اس کے دوسرے 5 بھائی مل کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس سونے کی؟ زکوٰۃ والدہ کے اوپر ہے، وہ جس طرح بنے اس کی زکوٰۃ دے. اگر یہ لوگ والدہ کو اس رقم کا مالک بنا دیں یا والدہ کی اجازت سے وہ رقم نکالیں جو سونے کی زکوٰۃ پر بنتی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے. کیا اس طرح کے دعائیہ الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے دشمن تیرے گھر میں بیٹھے مانگتے ہیں، ہم تیرے پاپی ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کا دشمن بتانا تو بہت حالت بےہودہ بیجا بات ہے. معاذ اللہ اس سے توبہ کرنا چاہیے. In the UK, the dusk and twilight merge. Scholars have stated that in countries like the UK, Subha Sadiq is 30 minutes after Maghrib, since sunset doesn't actually occur, which leaves us only 30 minutes to do Sahri and Iftari. But due to complications
It leaves us with only 5 minutes or less to eat. Furthermore, if a person has adopted the Nisful Layl formula and does Sahri according to this formula, then does he have to do qaza for this? سوال وضاحت کے ساتھ اردو میں کریں. جی میں اپنی فیملی کے ساتھ شولہ پور میں رہتا ہوں. ہفتے میں صرف 2 دن گھر رہتا ہوں, باقی دنوں میں سفر میں رہتا ہوں اور وہاں قصر پڑھتا ہوں. کیا مجھے اپنے گھر شولہ پور میں بھی قصر پڑھنی ہوگی یا پوری نماز؟ اگر شولہ پور میں اقامت مستقل طور پر ہے اور وہاں سے جانے کا ارادہ نہیں ہے تو یہ وطن اصلی کے حکم ہے. جب وہاں آ جائے تو نماز پوری پڑھے. میری ملکیت میں ایک مکان 15 لاکھ کا ہے جس کو میں نے 4000 کرائے پر دیا ہوا ہے. اب اس پر زکوٰۃ کتنی دینا ہوگی؟ جو زکوٰۃ کی رقم ہے جب وہ نصاب پر پہنچے, جو کرائے کی رقم ہے جب نصاب پر پہنچے اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر رمضان کے پورے روزے نہ رکھ سکو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا کرنا چاہیے کہ جو روزے چھوٹ گئے ان کی قضا کرے. ایک عالم نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنازہ رکھ کر صحابہ آتے گئے اور درود و سلام پڑھتے گئے, کسی نے امامت نہیں کی. یہی حضور کی نماز جنازہ ہوئی. کسی کی کیا ہمت کہ حضور پاک کے لیے معاذ اللہ دعائیں مغفرت کرے. حضرت سے گزارش ہے اس مسئلے کو مزید واضح فرما دیجیے کہ ہمارا اس مسئلے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. عظیم برکت نے یہ لکھا ہے جس طرح ان صاحب نے بتایا کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ لوگ پڑھتے چلے گئے اس لیے کہ جنازے کے ولی حضرت ابوبکر تھے. وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں شورا میں مصروف تھے, اس وجہ سے ان کو موقع نہ ملا. تو جب تک انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی لوگ نماز جنازہ پڑھتے رہے. جب ان کو موقع ملا اور انہوں نے جب نماز جنازہ پڑھ لی پھر نماز جنازہ مقرر نہ ہوئی. اور ایک اور یہ بھی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ نماز جنازہ سے پہلے لوگ آتے چلے گئے اور دوسری بارہ پڑھتے چلے گئے. حائضہ عورت حرم شریف کے باہری صحن میں جس کے نیچے حمامات اور پارکنگ کی جگہ بھی ہے اور جہاں عموماً لوگ چپل وغیرہ پہن کر چلتے ہیں, آ سکتی ہے؟ وہ آ سکتی ہے. نوجوان زید کو سنت لباس پہننے میں رغبت ہے. زید کے والدین فرماتے ہیں کہ زید پینٹ شرٹ پہنے اور سنت لباس پھر عمر ہو جائے بعد میں پہنے, لیکن زید اس کو پسند نہیں کرتا اور زید لباس سنت ہی پہنتا ہے. اس پر زید کے والدین ناراض ہوتے ہیں. زید کے لیے کیا حکم ہے اور والدین کو نصیحت بھی فرما دیں, جزاک اللہ خیر. والدین کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے. زید اس فعل میں حق بدانی ہے اور اس کو اس کی نیکی اور اچھے سے فعل پر والدین کو چاہیے کہ خوش ہو, مدد کریں. اچھے جائز کہ اس کو منع کریں, انہیں منع کرنا جائز نہیں. بد مذہبوں نے یہ 4 اعتراض کیے ہیں.
مناسب سمجھے تو رد فرما دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے پیغمبر ہوئے ہیں سب کو لوگ حضرت کہتے ہیں، لیکن ان کو اعلی حضرت کیوں کہتے ہیں؟ جی حضور ایک ایک کر کے بتا دیں۔ یعنی سرکار اعلی حضرت کو اعلی حضرت کہتے ہیں اور جتنے نبی گزرے سب کو حضرت کہتے ہیں، یہ پہلا اعتراض ہے حضور۔ اور دوسرا ہے احمد رضا خان کا نام ان کے والدین نے مختار رکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنا نام احمد رضا خان کیوں رکھا؟ نمبر 3، عبد کا لفظ خدا کی صفاتی نام میں لگتا ہے، احمد رضا خان نے اپنا نام عبد المصطفیٰ مصطفیٰ کا بندہ کیوں رکھا؟ اور چوتھا، ان کے دادا نقی علی، ان کے والد تقی علی، پھر یہ خان کیسے ہوئے؟ یہ غلط اعتراضات ہیں۔ حضرت عظیم البرکت اللہ تبارک و تعالی عنہ افغانی پٹھان ہیں، بلوچ خاندان قبیلے کے، اور یہ الگ بات ہے کہ اس خاندان کے بزرگوں نے خصوصاً اعلی حضرت نے اپنے نام کے آگے خان نہ لکھا، لیکن یہ لوگ افغانی بلوچ خاندان کے سے ہیں، اس وجہ سے ان کو خان کہا جاتا ہے۔ اور تاریخی نام ان کا مختار ہے، اور احمد رضا یہ نام بھی جس طرح معترض یہ باندھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام خود رکھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ماں باپ نے یہ نام ان کا رکھا احمد رضا، اور بچپن میں ان کو پیار سے محمد میاں پکارا جاتا تھا، اور عبد المصطفیٰ میں اضافت عبد کی مصطفیٰ کی طرف بیت بات بمانا خادم اور غلام کے ہے۔ جس طرح سے ادارت الخفا میں شاہ ولی اللہ نے نقل کیا حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے کہ انہوں نے جب خلیفہ ہوئے تو خطبہ دیا اور یوں عرض کیا، کہا کہ اے لوگوں تم میرے اندر شدت پاتے تھے، اور یہ اس وجہ سے کہ کنت عبدہ و خادمہ، میں محمد رسول اللہ کا عبد غلام تھا اور ان کا خادم تھا، اور تصویر میں مولانا روم نے وہ قصہ نقل کیا کہ جب ابوبکر رضی اللہ تبارک و تعالی حضرت بلال کو خریدا اور پھر خرید کر کے آزاد کر دیا، تو حضور سے عرض کی گفت مادو بندگان ہوئے تو قدمش آزاد ہم پر ہوئے تو بندہ خود خان احمد در رشاد جملہ عرب لا بخان اولیاء عباد، انہوں نے عرض کی کہ ہم دونوں آپ کے بندے ہیں، آپ کی گلی کے بندے ہیں، میں نے آپ بلال کو آپ کے جبال جہاں پر آپ کے صدقے اس کو آزاد کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب فرما دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ متکلم کی ضمیر سرکار کی طرف لوٹ رہی ہے، اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندوں کو اپنا بندہ کہہ کر پکارو، تو معروف کرے کہ بندہ خود خان احمد در رشاد،
ہدایت میں، ارشاد میں احمد مجتبیٰ نے ساری امت کو اپنا بندہ کہہ کے پکارا. جبلا عالم لا بخاں قل یا عباد، تو آج کے حکم سے سارے عالم کو پکارو اور یوں کہو قل یا عباد، اے میرے بندو. اور دوسری بات کیا ہے حضور؟ سب انبیاء کو حضرت کہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت و اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ یہ اعتراض بھی نام اور بہتر ہوتا ہے. یہ عرف ہے، عرف میں حضرت محمد مصطفیٰ وہاں وہ حضرت انبیاء کے ساتھ ہے، اس کے مطابق کوئی حضرت نہیں. حالانکہ حضرت کا اطلاق جو ہے ہمارے نہیں بجے ہوتا ہے. حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عائشہ. اسی طرح سے یہ ایک اصطلاح اضافی طور پر جو اس زمانے کے علماء یا معذبین ہیں، لوگوں نے یہ اصطلاح بنا کی کہ اس زمانے کے جو علماء اور معذبین ہیں ان میں جو سب سے بڑے ہیں ان کو انہوں نے اعلیٰ حضرت کہا. اعلیٰ حضرت سے پہلے اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کو حضرت کہا جاتا تھا اور نواب حیدرآباد کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا. بہت سارے دین یہ چاہتے ہیں، الزام دینا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کو حضرت کہہ کر کے حضرت کے متقدم ان کو انبیاء سے بڑھانا چاہتے ہیں. یہ ان کا الزام غلط میں بھیجا ہے. حضور، پچھلے سیشن کا ادھورا منت والا سوال یہ تھا کہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹا ہوا تو میں اور میری اہلیہ نفلی روزے کی حالت پر ان کی بارگاہ میں چادر چڑھائیں گے اور وہ پوری نہ ہوا تو کیا اسے اپنی منت پوری کرنا پڑے گی؟ منت جب معلق تھی تو منت پوری کرنا لازم نہیں ہے، البتہ بہتر ہے کہ روزہ رکھنے. کیا حضرت کا سید طاہر علاء الدین گیلانی سے بیعت یا خلافت کا کوئی تعلق ہے؟ نہیں، خلافت تو مجھے نہیں ہے ان سے. البتہ جب سید طاہر علاء الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی میں آئے تھے، ان کا استقبال ہوا تھا. حضرت ان کو لینے کے لیے سٹی اسٹیشن گئے تھے اور بہت دھوم دھام سے ان کا استقبال ہوا. تو بچے ان سے مرید ہو رہے تھے تو میں نے بھی یاد آتا ہے کہ میں نے بھی شاید ان سے بیعت کی. لیکن ہم تمام خاندان خان بادے کے لوگ، خان بادے ہٹ کے لوگ حضور مفتی حضرت نظر اللہ تعالیٰ مرقدہ سے بچپن سے ہی ہم لوگ مرید ہیں. ہمارے یہاں رسم یہ تھی کہ جو کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو چھوٹی عمر میں حضرت کا مرید کر دیا جاتا تھا. اس کا سوال ہے حضور، کیا آپ کے مرید اپنے نام کے ساتھ ازہری لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ جو ازہر یونیورسٹی سے پڑھتا ہے وہی اپنے نام کے آگے ازہری لگا سکتا ہے. اب یہ تو نئی اصطلاح ہے، لوگ لگاتے ہیں، رد بھی لگا لیں. جی ایک کہانی آتی ہے جس پہ ہندوؤں کے بھگوان گنیش کی معاذ اللہ مورتی کی فوٹو ہوتی ہے، کیا اس کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
اس کو ذہن میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور اگلا سوال ہے، اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. اللہ کو ایک جانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانے، اور اللہ رسول اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے یہ باتیں لے کر کے آئے، ان تمام پر ایمان لائے، اور جن باتوں کا تعلق عمل سے ہے، نماز، روزہ، اتباع شریعت، واجبات اور فرائض کی نگہداشت کرے اور تعمیر کرے. امام نماز فجر پڑھا رہا ہے اور ایک ہی مقتدی ہے جو امام کے داہنے بازو کھڑا ہے، اور امام بغیر آواز کے سلام پھیر لیتا ہے. امام کو دوسرا سلام پھیرنے کے فوراً بعد خیال آیا کہ اس نے آہستہ سے سلام کیا ہے، جس کو مقتدی نے نہیں سنا. پھر امام نے سلام پھیرنے کے فوراً بعد دوبارہ آواز کے ساتھ داہنی جانب سلام کہہ رہا تھا کہ مقتدی نے امام کو دیکھتے ہوئے سلام پھیر کر نماز مکمل کر لی تھی. تو کیا یہ نماز ہو گئی؟ نماز ہو گئی. جی. امام کی آواز بلند ہے، بغیر مائک کے 10 صفوں تک آواز صاف آتی ہے، لیکن ایک دن لوگوں نے مائک کو آن کر دیا تو اسی جگہ پر جہاں بغیر مائک کے آواز آتی تھی اب پتہ نہیں چلا کہ امام کی آواز کون سی ہے اور امام کی آواز اسپیکر کی آواز میں مکس ہو گئی. ہم کو کوئی فرق نہیں معلوم ہوا، جگہ وہی پہلے والی ہے جہاں بغیر مائک کے بھی آواز ضرور آتی ہے. اب ہماری نماز ہوئی یا نہیں؟ کیا نماز دہرانا ہوگی؟ جن لوگوں نے امام کی آواز پر اعتماد کر کے رکوع سجود کیے ان کی نماز ہو گئی، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت انڈیا میں ہماری ایک شاپ ہے جس کا سارا کرایہ میرے شوہر کی بہن لیتی ہے، تو کیا ہمیں اس شاپ کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ شاپ تجارت کے لیے رکھی ہے یا وہ جب اس کا کرایہ شوہر کی بہن لیتی ہے تو زکوٰۃ اس پر ہے. جی. زید نے کہا کہ کیا جو امام احمد رضا کو نہیں مانتا اس کو یا رسول اللہ کہنے کا حق نہیں؟ بکر نے جواب دیا نہیں. دونوں پہ کیا حکم ہے؟ بکر کا جواب صحیح نہیں ہے. امام احمد رضا کو زید کا یہ سوال کہ جو امام احمد رضا کو نہیں مانتا زید نے یہ سوال کیوں اٹھایا، کس وجہ سے اٹھایا، یہ سوال تفصیل طلب ہے. امام احمد رضا عظیم البرکت، عالم عظیم البرکت اللہ تبارک و تعالی عنہ کو نہ ماننے سے کیا مراد ہے؟ ان سے حسد ہے ذاتی دنیاوی طور پر، اور وہ خود عقائد اہل سنت والجماعت رکھتا ہے، اور دیوبندیوں کو، وہابیوں کو ان کے عقائد کو کی بنا پر کافر مدت جانتا ہے. وہ سنی ہے، اعلی حضرت کا حاسد ہے، اس بنا پر وہ سنیت سے نہیں نکلے گا. اور اگر اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تصریحات اور تعلیمات کا مخالف ہے تو ان میں دیکھا جائے گا کہ وہ تعلیمات اور تصریحات
اگر ضروریات دین سے متعلق ہے ان کا مخالف ہے تو وہ سنی نہیں، اور اگر معمولات اہل سنت سے متعلق ہے ان کا مخالف ہے تو وہ گمراہ ہے، یا وہ تعلیمات کسی فرعی مسئلے سے متعلق ہے اور ان کا انکار وہ بحث اناد اور حسد کی بنا پر کرتا ہے تو خطابار ہے، اس پر توبہ لازم ہے۔ بہرحال سوال تفصیل طلب ہے، اور زید نے یہ سوال کیوں بکر سے کیا؟ فرض کی قضا فرض، واجب کی قضا واجب، اور بعض سنتوں کی قضا سنت ہے، جیسے فجر کی سنتیں جبکہ فرض بھی فوت ہو گئے، اور ظہر کی پہلی سنتیں جبکہ ظہر کا وقت باقی ہو۔ عرض ہے کہ اس عبارت کی شرح فرما دیں۔ شرح تو اس میں کیا ضرورت ہے، ساتھ باہر ہے، یہ عبارت کہاں ہے اس کو؟ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ مشرک تھے، کیا وہ کافر ہے یا صرف اہل سنت والجماعت سے خارج ہے؟ اہل سنت والجماعت کے جمہور علماء کا، جمہور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے والدین موحد تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ فرمایا حضور کی تقریب کے لیے، اور وہ ان پر ایمان لائے۔ وہ مشرک نہیں تھے، موحد تھے۔ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ برتر خطا ہے، لیکن محض اس بنا پر اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ کیا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو جنتی نہ کہو؟ ایسی روایت میں نے نہ دیکھی، میں نے سنی دیکھی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے منع فرمایا تھا؟ والدین کے لیے نہیں ہے اور منع کا بھی نہیں۔ مقام حجون میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اسلام میں شملے گئے، دیر تک آپ نے وہاں پر رہے، لوٹے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ بتاتی ہیں کہ ہم غمگین تھے۔ پھر پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے استغفار کی کا اذن مانگا تو مجھے اذن نہ ملا۔ اس روایت کو حالت نے شمول اسلام میں ذکر کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کریمین سے استغفار کے لیے منع کیا گیا یا معاذ اللہ والدین کریمین کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ مشرک تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے قیامت میں حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی یہ اختیار دے گا کہ وہ اپنی شفاعت سے مسلمانوں کو جہنم سے نکالے، تو حضور شفاعت کرتے رہیں گے اور مسلمان جن پر گناہوں کی شامت آباد سے جہنم سے نکلتے رہیں گے۔ پھر ایک
گروہ ایسا رہ جائے گا کہ حضور کے رشوات کریں گے تو اللہ فرمائے گا تو یہ تمہارے لیے نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اپنے کرم سے ان کو جہنم سے نکالے گا۔ اسی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں والدہ کریمہ کے بارے میں، والدہ صاحبہ کے بارے میں استغفار سے منع فرمایا، مطلب یہ ہے کہ ان کی مغفرت کا متولی میں ہوں، اور میں نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو یہاں پر تعبیر اس طرح سے ہے۔ کیا قرآن پاک میں کہیں ہمارے آقا علیہ السلام کے نسب کی شان بیان کی گئی ہے؟ قرآن کریم میں ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں اختلاف کیا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس وہ رسول تشریف لایا جو تمہیں میں سے ہے۔ اختلاف میں کہ جو تم سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے افضل ہے۔ کیا یہ حدیث شریف صحیح ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پاک صلبوں سے منتقل ہوتا رہا؟ اگر یہ صحیح ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین بھی پاک ہی ہیں؟ یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور اس کو محدثین نے امام السیوطی نے اپنی رضائل میں اس کو ذکر کیا ہے، اور حدیث مطلق قابل قبول ہے، علماء نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا اور قبول کیا، اور یہ اس کی صحت کی علامت ہے، اور اس کے مصداق والدہ کریمہ بھی ہے۔ حضور مرید فرما لیجئے، سید غلام محمد، محمد توصیف، حسین رضا، محمد جابر، غلام شبیر، عرفاج، حامد رضا، سید اشرف، محمد رضوان خان سن آف محمد امان اللہ خان، عشرت جہاں جے پوری، محمد حسان، عبد الکریم جے پوری، محمد نثار انصاری جے پوری، سیدہ بانو انصاری جے پوری، محمد ابصار انصاری، محمد اسرار انصاری، محمد عمران انصاری، شاہین بانو انصاری، نوشین بانو انصاری، نشاد بانو انصاری، نعیم خان جے پوری، انجم بانو، شاہین، علینا، ریحانہ، فہیم، محمد الطاف، خدیجہ بانو، محمد حنیف، تالیہ بانو، ابراہیم رضا، طاہر حسین، جاوید، الطاف حسین، محبوب، شیخ عمار، یہ لوگ ہیں بیت ہونے کے لیے۔ والد کا نام مبارک رضوی، والدہ کا نام تبسم انیسہ، ان کے یہاں بچی ہوئی ہے، اس کا نام عنایت فرما دیں۔ نام تو یہ لوگ دو چار لقب سے مجھے بتا دیں، مجھے کوئی نام چاہ دوں۔ رشتے کے لیے دعا اور کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں۔ اقبال بنگلور۔ یا پتہ ہو یا اللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ ادا کرے۔ میرا بیٹا 3 سال کا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں۔ ذکیہ علوی۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا فرما دے۔ میرے شوہر کو پولیسسٹک کڈنی کی پرابلم ہے، شفا کی دعا اور کوئی وظیفہ فرمائیں۔ ذکیہ علوی۔ اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے، آیات شفا پڑھیں۔ Sir, guide me that how to recite the Dalail Khairaj Sharif or refer me some book that can help me in this regard. Muddathir Qadir۔ دلاil Khairaj Sharif میں اس کے پڑھنے کی ترتیب لکھی ہوئی ہے، دیکھ کر کے پڑھیں۔ عادل رضا اختری، آپ سے دلائل خیرات شریف اور مجموعہ اعمال رضا کی اجازت کی درخواست ہے۔ اجازت ہے۔ دعا کے لیے ہیں برما اور سیریا کے مظلوم سنی مسلمانوں کے لیے، خاص ظالموں کے ظلم سے رہائی کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان مبارک کے صدقے تمام جہاں کے مظلوم سنی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔
آمین. اللہ تعالیٰ سنی مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہو، برما میں، سیریا میں، انڈیا میں، جہاں کہیں بھی ہو، بریلی شریف میں، اللہ تعالیٰ بریلی میں سب کو اللہ تعالیٰ اپنے زبان میں رکھے. سرکار آپ کے قول مبارک پر پچھلے سیشن میں کیپسول پہ تھا وہ، میں انشاءاللہ بہت جلد میری جاب ڈسکنٹینیو کروں گا. میں نے گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا ہے جس میں سلیکشن میرٹ بیس پہ ہے. دعا کریں کہ میرا سلیکشن ہو جائے. اللہ کامیاب کرے. ایچ ایس مختار علی، روز راجہ، غلام متدی، محمد پرویز، محمد نثار، سید محمد حسین پریشانیوں کی دوری اور استقامت کی دعا کی عرض کرتے ہیں. پریشانی دور ہو، استقامت نصیب ہو، رمضان میں عمرہ نصیب ہو اور مشکلات حل ہو جائیں. دعا کی عرض خرم کامران. مشکلات حل ہو. پرے فار سکسیس ان ایئرلی ایگزامز دانش. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. ایک بچی کی دونوں کڈنی خراب ہو چکی ہیں. دعا کی عرض ہے پرویز محمد. اللہ شفا دے. میرے بھائی کی بیوی اور اس کی فیملی نے ہم لوگوں پر ناحق کیس کیا تھا جس کی ہیئرنگ جلد ہونے والی ہے. آپ سے دعا کی عرض ہے کہ فیصلہ حق میں ہو. شبیر. اللہ کامیاب کرے. بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. دعا کی عرض ہے. ضمیر. اللہ تعالیٰ شفا دے. بیٹی ایک جگہ سے گر گئی ہے، اس کی صحت کی دعا کے لیے عرض ہے. اللہ شفا کامل دے. ہم سب کو ایمان کامل اور صحت نصیب ہو. دعا فرما دیجیے. اللہ سب کو ایمان کامل سے لگا دے اور صحت دے. حضور سب کے لیے دعا کر دیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد حافظ الابدان الشفاء والقلوب دواء النسار وعلى اله وصحبه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا جميع الحاجات وتغفر لنا بالافتراء وترفعنا بها عند محمد الدار والعلاج والآيات بعد ما كنا كل شيء. سبحان ربك رب العزة